بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکی سرمایہ کار کی گفتگو ہوئی ہم نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھائی، انہوں نے کہا کہ جو رچرڈ گرینل صاحب ہیں انہوں نے کوئی ڈیپ فیک ویڈیو دیکھ لی تھی اور انہوں نے اپنا ایک وہ جو بنا لیا اپینین اس کی بنا پر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ فیک نیوز پہ لوگ اپنے اپینینز بھی بناتے ہیں شاد عارف صاحب. تو پھر تو ایک طرح سے صحیح نہیں ہو گیا یہ کام کہ جو اپنا اپینین کسی غلط چیز پہ بنائے گا وہ پکڑا جائے گا، لیکن اطلاق صرف صحافیوں پہ کیوں؟ نہیں دیکھیں، دو تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پہلے تو پیکا ایکٹ جب 2016 میں آیا تھا، مسلم لیگ ہی لائی تھی، وہ کس کے خلاف استعمال ہوا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ استعمال ہوا مطیع اللہ جان کے خلاف، جو بہرحال ایک صحافی ہیں، اسد طور کے خلاف، رضوان الرحمان رضی کے خلاف اور لوگوں کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ جو آیا تھا وہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا ہے، تو یہ صحافیوں کے خلاف تھا. ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کسی فیک نیوز کے حوالے سے ہم نے سنا ہو کہ فلاں کے خلاف یہ استعمال ہوا ہے. ایون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سید عمران شفقت ہو گئے، اسی دور کی بات کر رہا ہوں، اسی دور میں. اور اس دور میں جب ہم نے اس میں آرڈیننس آیا تھا، ایک ترمیم آئی تھی، اس میں ہم عدالت میں بھی گئے تھے اور ہم نے احتجاج کیا تھا. تو میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب لوگ ہمارے احتجاجی کیمپ میں آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے اور پیکا آرڈیننس جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم جب بھی موقع ملے گا اس کو واپس کریں گے. لیکن آج اسی قانون کو مزید سخت کر کے، اس میں مزید شکیں ڈال کے اور مزید اس میں کالک مل کے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. دیکھیں، بیسیکلی اس وقت ایشو صرف صحافت کا نہیں ہے یا صحافیوں کا نہیں ہے، صحافتی انڈسٹری کا نہیں ہے. ایشو ہے جو بنیادی حق ہے ہمارا، ہمارے معاشرے کا، اس میں صحافی بھی شامل ہیں. آزادی اظہار رائے، یہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے. ہمارا شہری آزادیوں کا جو تصور ہے پاکستان میں آئین میں، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان پر قدغن لگائی جا رہی ہے، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کو آپ ایک ریالٹی کے طور پر تسلیم کریں اور اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں. اور جو بھی اپنی رائے سوشل میڈیا پر دینا چاہے، جو شہری بھی، اس کو آپ پکڑ لیں اور اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں. اچھا، جب یہ آئی تھی، ترمیم آئی تھی، اسی دور میں مجھے یاد ہے کہ یہ عدم اعتماد سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی میاں شہباز شریف صاحب سے ملی اور وہ ایک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بھی فواد چودھری صاحب لانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ جی ہم یہ آواز اٹھائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، اور سڑکوں پر اگر آپ لوگ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں اگر اقتدار ملا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو مالٹون میں سی پی این ای کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، اور ہم نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، ہم پیکا آرڈیننس کو، پیکا ایکٹ کو ختم کریں گے. انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو، جو اس وقت وزیر اطلاعات تھیں، یہ ہدایت کی کہ آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، لا منسٹر صاحب سے کہیں کہ وہ اس کے بارے میں تجاویز تیار کر کے مشاورت بھی کریں میڈیا سے اور مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں. لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ایگزیکٹلی، نہ تو انہوں نے تنظیموں کو کانفرنس میں لیا ہے. اتنا اچھا قانون ہے اس پر آپ مشاورت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ لیکن ایک پوائنٹ آپ نے ارشاد عارف صاحب ریز کیا ہے، وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو می ایٹ لیسٹ. مظہر عباس صاحب، بڑا ڈفرینس ہے سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں. ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس کو کوئی بھی نام دے دیں پلیٹ فارمز کو، وہ ظاہر ہے کہ اور طریقے سے چینلائز ہوتے ہیں یا وہ اور طریقے سے ان کا یوزج ہوتا ہے. ہمارے تو ویسے ہی مظہر عباس صاحب فلٹرز کافی زیادہ ہوتے ہیں. ہم تو خبر کی بڑی جگہوں سے تصدیق کر کے نکال کے پوچھ کے چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، نام بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. دیکھیں، خبر وہی ہوتی ہے جو حکومتیں دیکھنا نہیں چاہتی، جو حکومتیں سننا نہیں چاہتی، جن پر حکومتیں پابندی لگاتی ہیں، دراصل خبر وہی ہوتی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ اس آرڈیننس کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کی سوچ پر پابندی لگا رہے جا رہے ہیں کہ آپ کے سوچنے، آپ یہ سوچ لیں گے، وہ پریزیوم کر لیں گے کہ آپ نے جو ہے یہ بات کی ہے یا غلط کی ہے.
اور اس کے خلاف آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. یہ قانون یہ بالکل تسلسل ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا, یہ تسلسل ہے پیمرا کا, اور یہ تسلسل ہے ان سارے کالے قوانین کا. یہ ایک سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور وہ سوچ اس ملک میں پہلے دن سے رائج ہے کہ اس میں آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے, آپ کو اظہار کی آزادی نہیں ہے, اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. اب پہلے اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کچھ رجسٹ کرتی تھی وہ سب اب آن بورڈ ہیں. وہ سب یہی چاہتی ہیں کہ میڈیا کو آزاد نہ رہے, وہ یہ سب یہی چاہتی ہیں. فیک نیوز کی سب سے بڑی فیک نیوز تو سرکاری ٹی وی ہوتا ہے. سب اچھا ہے, اس کو آپ نے اسٹریٹجک ادارہ ڈکلیئر کر دیا ہے. جو پھر آپ فیک نیوز, اور یہ سارے اس پیکا کے تحت یہ جتنی اتھارٹی بنے گی, جتنی ریگولیٹری باڈی بنے گی, جو ٹرائبونل بنے گا, یہ سب سرکار اپوائنٹ کرے گی. یہ سب ان کے نامنیز ہوں گے. تو اس لیے اس قانون میں بہتری نہیں, اس قانون کو واپس کرنے کی ضرورت ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ وہ بہت کیٹیگوریکلی چیزوں کو کہے, کیٹیگوریکلی اس قانون کو واپس لینے کی بات کرے, اور پھر مل بیٹھ کے اگر آپ نے کوئی چیزیں ریگولیٹ کرنی اور ضروری ہے ریگولیشن, تو اس ریگولیشن کے ذریعے کوئی ایک قابل عمل قانون بنائے. لیکن مزہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ دو الگ الگ فرق چیزوں کو الگ الگ طریقوں سے بھی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے بتائیں, میں اگر یہ کہوں کہ 8 فروری کا الیکشن فیک تھا, تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے؟ چلیں میں ارشاد عارف صاحب کو مظہر عباس صاحب, میرا خیال سے اس کا اطلاق ہو گیا ہوا ہے, ایکٹ بن گیا ہوا ہے, اور میرا یہ آج کا شو جو ہے اگر کچھ ہوا تو پھر بڑا تاریخی ہوگا. میں آپ کو فون ضرور کروں گی مظہر عباس صاحب. ارشاد عارف صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک مینڈیٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیز, کون سی خبر فیک ہے اور کون سی اصلی ہے. بس تو ہو سکتا ہے اس میں یا تو آپ جیل جائیں گی یا میں جاؤں گا. ہاں, دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا, ہو سکتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہی ہوں. لیکن ارشاد عارف صاحب, ہمارا ملک میں جب بھی ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کہنا چاہتی لیکن مجبوراً کہہ رہی ہوں, مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں چلے گا, تصویر نہیں آئے گی, نواز شریف صاحب کا نام نہیں چلے گا, تصویر نہیں آئے گی. صحافی رجسٹ کرتے رہے, صحافی نام بھی لیتے رہے, رجسٹ بھی کرتے رہے, دکھاتے بھی رہے, پھر بھگتتے بھی رہے. عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جائے گا, صحافی نام لیتے رہے, رجسٹ کرتے رہے, دکھاتے رہے. مجھے بتائیں کہ ہم تو میں آپ کو بتاؤں, جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آسٹریلیا میں ایک قانون ہے جس کے تحت آپ کو اپنی سورس بتانی پڑتی ہے بعض سچویشن میں. لیکن ادھر جرنلسٹ کیا کرتے ہیں, جرنلسٹ سورس نہیں بتاتے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے یہ قانون ہے, لیکن پھر بھی ہم جیل جانے کو تیار ہیں, ہم سورس بتانے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ اس سے ہماری جرنلسٹک کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو یہی صورتحال ہے کہ آپ نے پابندی لگائی